الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ یہ رکوع نمبر 3 ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات ہوئی ہے کہ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو تمہیں خلافت عطا کی گئی تھی اور خلافت کا غلط استعمال کر کے تمہیں اس ذمہ داری سے معزول کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ وہ نعمتیں بتائی ہیں۔ پھر اس کی آیت نمبر 34 سے آدم علیہ السلام کا جو جنت میں داخلہ ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ یہ لفظ ظالم یہاں جو آیا ہے اس کی تھوڑی وضاحت ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے، جو حق کسی کا غصب کرے، کسی کے حق کو ناجائز چھین لے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے ظلم کرتا ہے، 3 بڑی بنیادی حقوق کی تلفیاں کرتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ دوسرا ان تمام چیزوں کے حقوق جو اس کی نافرمانی کے ارتکاب کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، اس کے اعضائے جسمانی پر وہ ظلم کرتا ہے، اس کے قوائے نفس پر، اس کے ہم معاشرت انسانوں پر، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کے تکمیل کا انتظام کرتے ہیں ان پر وہ ظلم کرتا ہے، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں ان سب کا اس پر حق تھا کہ وہ صرف اس کے مالک کی مرضی ہی کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کرتا اور ان کو استعمال کرتا، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا ہے۔ اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ خود اپنے حق، کیونکہ اس کی ذات پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر اللہ کی نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر بھی وہ ظلم کرتا ہے۔ انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گنہگار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے حکم دیا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں درخت سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، بنیادی طور پہ آج پہلے ہم لفظ شیطان کی وضاحت کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ یعنی انسان کا دشمن شیطان ہے۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان۔ شیطان کی دشمنی انسان ہونا تو ظاہری بات ہے،
وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً دشمنی ہی ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا، تو فی الواقع انسانیت تو اسے دشمنی ہی کے مقتدی ہے، مگر خواہشات نفس کی جو ترغیبات ہیں اور انسان کے سامنے وہ سرسبز باغ جو پیش وہ کرتا ہے، ان سے دھوکہ کھا کر آدمی جب اس سے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، تو بنیادی طور پہ وہ دوستی نہیں ہوتی۔ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دشمن جو ہے دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا ہے اور اس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ تو انسان کی شیطان کے ساتھ جو دوستی ہے وہ بنیادی طور پہ انسان شیطان سے شکست کھا گیا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل نکلا ہے، اس لیے وہ اس کو اپنی دوست سمجھتا ہے۔ حقیقت میں انسان شیطان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور آگے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، فتاب علیہ۔ یہ لفظ سے توبہ جو آیا ہے، یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہو گیا تو انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، تو انہیں وہ الفاظ نہیں ملتے تھے جن کے ذریعے سے وہ اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ تو پھر اللہ نے سب سے پہلے تو وہ کلمات سکھائے، کلمات رب فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے آدم کو وہ چند کلمات پہلے سکھائے توبہ کے لیے۔ پھر یہ لفظ جو توبہ آیا ہے، توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا ہے، بغاوت سے توبہ، اس نے بغاوت سے وہ رک گیا ہے، طریق بندگی کی طرف پلٹ آیا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آیا ہے۔ اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا ہے، پھر سے نظر عنایت فرمائی ہے، اس کی طرف مائل ہوا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں رحم کے جو معنی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی رحیم اور بڑا کریم ہے۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی اور بہرحال انسان کو بھگتنے ہوں گے۔ یہ ایک نظریہ ہے، لوگوں کے ہاں یہ بات عام ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسے مل کر ہی رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک گمراہ کن نظریہ ہے جس کا اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحیم اور کریم ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے، جو شخص اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے سے اسے معاف کر سکتا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعا، سارے۔ اب یہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، کسی رنج اور خوف میں وہ مبتلا نہیں رہیں گے۔ اس فقرے کا دوبارہ اعادہ ہوا ہے۔ پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہیں رہے۔ گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پہ شیطان نے ورگلا کر لگوایا تھا، وہ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاک صاف کر دیا، بلکہ انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ اب وہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں وہ تشریف لائے، اور یہ بات بھی انتہائی معنی خیز ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت ان کا مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی رکوع کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی انسانیت کی تخلیق ہی زمین کے لیے کرنا چاہ رہے، صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹریننگ اور تربیت مطلوب تھی
کہ انسانیت کا رتبہ ہی یہ ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہے. یہ رتبہ اسے دکھانے کے لیے اور اسے سمجھانے کے لیے جنت میں بھیجا گیا. پھر جو درخت کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اس کا قد کاٹ کتنا تھا، وہ کتنا بڑا درخت تھا، بنیادی طور پہ یہ اللہ کو مقصود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ بات سمجھانی تھی کہ کسی بات سے منع کیا جائے تو اس سے باز رہنا ہے. تو زمین کے لیے، زمین آدم علیہ السلام کے لیے کوئی دارالعذاب نہیں تھی. حقیقت میں انسانیت کا مقام یہ تھا کہ زمین کے اندر رہ کر انہوں نے اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو یہاں نافذ کرنا ہے اور اس کے بعد جنت میں جانا ہے. پھر آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایات جو ملیں گی اس کو جو قبول کرنے سے انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے، اصحاب النار وہ آگ میں جانے والے لوگ وہی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ وہاں یعنی اس آگ کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لفظ آیا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آیات کا لفظ آیا ہے. یہ انتہائی معنی خیز بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے. آیات جمع ہے آیت کی. آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے. قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کہیں اس سے مراد محض علامت اور نشانی ہے، کہیں آثار کائنات، اللہ کی آیات کہا گیا ہے آثار کائنات کو بھی، کیونکہ مظاہر قدرت میں ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے چھپی ہے یا مستور ہے. کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں. اور بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب آتی ہے اس کے اندر بھی جو مضامین ہوتے ہیں ان کے الفاظ اور انداز بیان کو بھی اور طرز عبارت کو بھی اور مختلف مقامات پر مختلف، یہ لفظ آیت جو قرآن میں عبارت کے طور پہ سیاق و سباق کے ساتھ آتا ہے تو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، ورنہ یہ 4 مطالب اس کے مشہور ہیں. آگے فرمایا کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے. اور اسی تیسرے رکوع میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا تھا کہ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں، بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی دوگانہ حیثیتوں کے لحاظ سے وہ اس پر مامور ہے کہ اس راستے کی پیروی اختیار کرے جو اللہ نے بتایا ہے، جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرتا ہے. اور اس راستے کو معلوم کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، یا پھر انسان کا جس کی اتباع کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہو. تو جو اللہ کے بتائے ہوئے اس راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے. مدینہ کے اندر جب یہ آیات نازل ہوئی، بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ یہ اللہ کی ساری نعمتیں تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دی ہیں، اس کے باوجود تم اللہ کے نافرمان نکلے، اللہ کے باغی نکلے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر خود تم لفظ مسلم کو بھی بھول گئے اور تم نے اپنی مذہبیت اور فرقہ واریت اور فرقہ بندیوں کے اندر پڑ گئے، اور تم نے جو اللہ کی دی ہوئی کتاب تھی اس کو تحریف کر ڈالا، اس کو بدل ڈالا ہے. تو یہ آج جو ہم نے 6 آیات پڑھی ہیں ان کے اندر بنیادی طور پہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کر امتحان لیا گیا. اس کے بعد پھر زمین کے اندر جو انہیں بھیجا گیا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انہیں زمین کی طرف جو نکالا گیا تھا کہ یہ بطور سزا تھا، بطور سزا نہیں. اسی رکوع کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی یہ بنایا تھا کہ انہیں ایک ایسے مقام پہ بھیجا جائے گا جہاں وہ ایز اے خلیفہ کام کریں گے۔ تو خلافت کا منصب اس دنیا کے اندر انسان کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ریاست بنا کر ہمیں دی، جس کے اندر اسلام پورے نظام کے ساتھ موجود تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے نظام زندگی کو ڈھال سکیں۔ اس کے